السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹائیگر ٹی وی۔ دوستو، انسانوں کے ہاتھوں معدوم ہونے والے وہ 8 جانور جنہیں ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوستو، شاید ہم کسی نوع کے معدوم ہونے کو اچانک مگر کبھی کبھار ہونے والا کوئی واقعہ تصور کریں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ معدومیت تشویشناک حد تک معمول سے ہوتی ہے۔ در حقیقت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر WWF کے مطابق ہر سال تقریباً 10,000 انواع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مس والڈرن کارٹ کولوبس، گھانا اور آئیوری کوسٹ۔ حال ہی میں معدوم ہونے والی اس درمیانے سائز اور سرخ بالوں والے بندر کو 2000 کی دہائی کے اوائل سے معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ گھانا اور آئیوری کوسٹ کی سرحد پر رہنے والا مس والڈرن کا ریڈ کولوبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے تھا، کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولوبس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے، جس سے ان کے لیے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں افزائش نسل کے سبب جینیاتی کمزوریاں بھی فروغ پانے لگیں۔ دوسرے نمبر پر پینگسسی ریور ڈولفن۔ سن 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی پینگسسی ریور ڈولفن ایک پھیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے کنزنز کے مقابلے میں نسبتاً کم پروکار دکھائی دیتی۔ اس کے سادہ جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکولیکشن سسٹم موجود تھا، جو کہ دیگر ڈولفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام اتنا باریکی سے کام کرتا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی۔ تیسرے نمبر پر کیرینین مونک سیل، جمیکا اور نکاراگوا کے درمیان سیرانیلا کنارا۔ خطہ کیرینین کا یہ مقامی دریائی بچھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکا کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکا کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بےرحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کے بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچھڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا اور نکاراگوا کے درمیان سیرانیلا کنارے کے قریب دیکھا گیا۔ چوتھے نمبر میں ایلاباما پیکٹو امریکا۔ یہ معصوم سا نظر آنے والا 2006 تک امریکی ریاست ایلاباما کے دریائے موبائل میں پایا جاتا۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا، مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا کرتا، مگر آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پیکٹو اس مزید نہ جھیل پایا۔ ننھی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا، جو فیکٹریوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والی افریقی اور امریکی برادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا۔ 5ویں نمبر پہ ڈوڈو ماریشی، سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائناسورز کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ہے ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹون کردار ڈیفی ڈک جیسے دکھائی دینے والے یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ ماریشس پر رہا کرتا۔ اڑ نہ سکنے والے اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔ جب انسان ماریش تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا۔ 6ویں نمبر پر سٹیلرز دی کاؤ۔ یہ سمندری گائے میناٹی اور ڈوگونو کی طرح ہی نظر آتی، مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی۔ سٹیلر کی سمندری گائے کا سائز 9 میٹر تک بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی شاندار وضع، قطع کھال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا رہا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف کے جیسا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا۔ 7ویں نمبر میں گواگا۔ بیچارے گواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دلاویز امریکی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرے کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی طرف مڑتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورا ہوتا۔ اس کی حیران کن وضع کی وجہ سے ان کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا۔ 58ویں نمبر پر آئرش ایلک۔ ختم ہو جانے والی زبردست انواع میں زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھیں جنہیں ہم آج جانتے ہیں، مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ میموتھا کو دیکھیں، جو بالوں سے ڈھکے ہوئے کسی عظیم جیسا ہاتھی ہی کی طرح تھی۔ اس طرح آئرش ایلک یا آئرش ہرن آج موجود ہرن جیسا ہی
دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے جب ان کے سینگوں کے پھیلاؤ 3.65 میٹر تک ہوتا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ 9ویں نمبر پر وائٹ ٹیل ایگل آئیں اختتام ایک خوشگوار کہانی پر کرتے ہیں۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا تھا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اسے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔